روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تختیوں میں سے کتاب توریت کو نقل کر کے پڑھو اور پھر اسی پر عمل کرو، تب انہوں نے کتابیں اس کی نقل کی۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا رب، ہم زر نہیں رکھتے، کسی طرح توریت کو زینت سے رکھیں گے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، جو گھاس میں نے تم کو بتلا دی تھی کہ بچھڑے کو رکھ کر اس میں جلا ڈالو، سو وہ گھاس اور یہ ایک قسم اور اس میں ملا لو، تو جس پر یہ رکھو گے ہماری قدرت سے اگر تانبے پر رکھو گے تو سونا ہوگا، اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رکعہ یوشع کو لکھا اور ایک قارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا دو، اور ایک رکعہ کالوت کو بھی لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے، بھیج دو۔ تب تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع علیہ السلام سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے رکے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چونکہ چالاک تھا، اس نے ان کا رکہ پڑھ کر پھر کالوت کے رکے کا مضمون بھی دریافت کیا، اور ان تینوں گھاسوں سے اس نے کیمیا گری سیکھ لی، اور وہ تینوں گھاسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دیں۔ قارون چونکہ حافظ توریت تھا، وہ سب دریافت کر کے چپکے سے جا کر گھر میں کیمیا بناتا رہا۔ اس نے بہت جمع دولت کر لی، بجز خدا کہ کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ خبر ہے کہ عمل قارون کا توریت پر تھا۔ جب دولت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ مال اور صدق نہیں دیتا تھا، اور پھر اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا تھا، اسی وجہ سے کافر مردود ہوا۔ روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، وہ بیٹا صافن کا تھا، اور صافن بیٹا فاحش کا، اور فاحش بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ جب دولت دنیا اس نے جمع کر لی تو وہ اپنے تکبر و غرور میں پرورش پاتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، پھر وہ شرارت کرنے لگا، اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیے، اور اتنے دیے کہ کنجیوں سے کئی مزدور تھک گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 7 مزدور زور آور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور ہر ایک کنجی کا وزن نیم دھرم سنگ تھا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس کی کنجیوں کا بوجھ اونٹ اٹھاتے تھے۔ مترجم نے بھی توریت میں یہی لکھا ہے۔ یہ دیکھ کر پھر اس قوم نے کہا، قول تعالی، ترجمہ: جب قارون کو اس کی قوم نے کہا مت خوش ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے دوست رکھا ہے خوش ہونے والوں کو، اور جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے تو اپنا حصے کے مطابق دنیا میں کھا اور پہن، اور اپنے زیادہ مال سے آخرت کما، اور وہ کام کر جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور ان پر تیرا احسان ہو، جیسا کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت پھیلا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ہے فساد کرنے والوں کو، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کرو محتاجوں کو، تاکہ اس سے آخرت میں تمہارا بھلا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: یعنی بھلائی کر جیسی اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تجھ سے۔ اور قارون بولا، قول تعالیٰ، ترجمہ: قارون بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور تیرا خدا میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور کہا نہ جا اس طرف، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ گاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور بے پوچھے وہ تمام سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا عالیشان مکان بنوایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے گئے تھے، اور طلاکاری سے مزین کیا گیا تھا، اور تخت مرصع تھا۔ دوستو، یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے سب جامع التواریخ سے لکھا ہے۔ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی، اور وہ دور دور ہو گئے۔ ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرمان برداری میں رہا، اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر، اور 1000 غلام لوڈی کو بھی مرصع و جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: بس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے 7 آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے، اپنا تاج بھی مرصع جواہرات سے کر کے اپنے سر پر رکھ کر نکلا،
تاکہ اس کو آفتاب کی گرمی نہ پہنچے، اور اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے، اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیچھے چلتے تھے۔ یہ دیکھ کر جو لوگ مال اور زندگانی دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے اور ان کے دل میں حرص پیدا ہو گئی۔ ترجمہ: کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگانی کے، اے افسوس کسی طرح ہم کو ملے جیسے کہ ملی ہے دولت قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولا جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ ہے خرابی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام، اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس حساب سے ادا کرے کہ 1000 دینار میں سے 1 دینار فقراء اور مساکین کو دے، اگر نہ دے گا تو وہ معذوب ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو قارون نے اپنے مال کو حساب لگا کر دیکھا تو بہت روپیہ اس کے مال میں زکوٰۃ نکلتی تھی۔ یہ معلوم کر کے اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیوں کریں۔ پھر قارون بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، تم کو اس سے کیا واسطہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیمیا گری سے سونے چاندی کے ظروف بنانے میں جتنے ریزے کرتے ہیں اتنا فقیر محتاجوں کو ڈال دے، تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ بحثت سے کیا کام ہے؟ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک افطرا کی تہمت لگائی تاکہ ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھی قارون کے پاس گئی، اور قارون نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو 1000 اشرفی اور مختلف قسم کے زیورات اور اچھی اچھی پوشاک بیش قیمت دوں گا، تو میرے واسطے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکار کر کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا یار ہے، وہ ہم سے زنا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ بس اس فاجرہ عورت نے روپے کے لالچ میں کہا، بہت اچھا، میں ایسا ہی کہوں گی۔ بس قارون نے اس سے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اسے رخصت کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے منبر پر بیٹھے وعظ نصیحت کر رہے تھے، اور ان کے گرد قوم بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قارون نے موقع پا کر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حلال و حرام کی باتیں بتا رہے تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ لے گا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنزار کر دینا ہوگا، یعنی دنیا میں ایسا ہوگا اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس قسم کی نصیحتانہ باتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ بس قارون مردود نے اس مجلس میں چلا کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا بھی قتل واجب ہے۔ قارون بولا، البتہ تم نے زنا کیا، گواہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ثابت کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو، پس پاک کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا آبرو والا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ سیدھی کیا کرو۔ قارون نے اس فاجرہ عورت کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کہا کہ کہو موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کیا بدفعلی کی تھی؟ وہ چاہتی تھی بولے کہ موسیٰ علیہ السلام میرا یار ہے۔ قوم قارون خوش ہوئی، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دل اس کا جھوٹ بات سے پھر گیا۔ بس لوگوں سے کہا، اے نیک مرد، موسیٰ علیہ السلام تو پاک ہے، اور جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ و بہتان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر سے گر پڑے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنی گود میں اٹھا لیا، اور پھر ان کو ہر طرح تسلی دینے لگے، اور پھر کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون، تم جھوٹ مت بولو اور افطار مت کرو، اور نہ تہمت لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا، اور پھر کہا،
اے زمین تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے۔ یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور جو اس کے فرما بردار تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم کو اس سے خلاصی دے، میں کبھی ایسا نہ کہوں گا اور نہ میرے ساتھ اس قسم کی کوئی بات آپ سے کہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصے سے کہا، اے زمین ان کو تو زانوں تک دبا لے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مرتود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 مرتبہ معافی مانگی، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو غصے سے کہتے کہ اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے ان کو کندھوں تک دبا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھا تو اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، قارون تو ہماری برادری میں سے ہیں اور اس کی جو تقصیر ہو اس کو درگزر کیجیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، یا عرض خزیمہ، ترجمہ، پھر زمین نے گلے تک دبا لیا۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے فقرائے بنی اسرائیل کے دینے کو۔ جب اس نے یہ کہا تو جتنا مال و متاع اور گنج و خزانہ اس کا تھا اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا رکھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون لے اپنے مال کو، اور زمین کو کہا، اے زمین دبا لے۔ زمین نے اس کو مال و متاع و درہم و مکانات سب کچھ دبا لیا، کچھ اثر اس کا باقی رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، پس دھسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کے کوئی جماعت مددگار، اور پھر قارون کوئی مدد نہ لا سکا۔ تو قارون مردود کا یہ حال دیکھ کر باقی لوگ اللہ کا شکر بجا لائے اور پھر کہنے لگے، قول تعالیٰ۔ ترجمہ، اور فجر کو کہنے لگے جو شام کو آرزو کر لی تھی اس کے سارے مرتبے کی، ارے خرابی ہو۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور بند کر لیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے۔ پھر جو لوگ نیک کام کرتے تھے وہ بولے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ ارے خرابی، یہ تو کچھ بھی بھلا نہیں پاتے کافر و منکر لوگ، یعنی اگر فضل اللہ ہم پر نہ کرتا تو مثل قارون کے ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ تعجب ہے کہ کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی کچھ سنتے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو کوئی جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نیک کام کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے تاکہ بدلہ اس کو دونوں جہاں میں اچھا ہی ملے۔